اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا یا رسول اللہ آپ اکثر دعا میں قرض کی بڑی دعا کرتے ہیں، اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرض کی دعا آپ ہر دعا میں اس کو شامل رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یاد رکھو جب آدمی قرض کے نیچے دب جاتا ہے تو جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تجربہ کر دیتا کہ جی بس 2-3 دن میں کر دوں گا آپ کا کام، وہ 2-3 دن یہ ایک جگہ سے پیسے آنے تھے بس وہ آئے نہیں، وہ آئے نہیں۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جس وقت وہ وعدہ کر رہا تھا اس وقت وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور جو کہنا پیسے آنے والے تو وہ بھی نہیں کہ انسان ہے، بہانے بازی ہیں۔ اور بچوں بعض حضرات تو اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ قرض ادا کر سکتے ہیں، اس کے باوجود قرض ادا نہیں کرتے۔ اچھی طریقے سے تم ذہن نشین کر لو، تمہارے بھی واسطے پڑیں گے، تمہارے بھی معاملات پڑیں گے، تمہارے بھی لین دین ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی ایسا جنازہ لایا گیا جو مقروض تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، صورتحال کی، پتہ چلا کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پر تم خود نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ جب تک کسی اور صحابی نے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول نہیں کر لی، اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بعض لوگ قرض لینے سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ آخرت کا خوف ہے، بلکہ مزید برآں یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹے بنتے ہیں، اور حقیقتاً وہ قرض دے سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر کے قرض نہیں دیتے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ صحابی جس کا جنازہ ہے وہ ایسے نہیں ہوں گے، یقینی طور سے ایسے نہیں ہوں گے کہ جو قرض دینے کا ارادہ نہ کرتے ہوں، وہ غیر اختیاری اور اضطراری حالت کی وجہ سے، پریشانی اور تنگدستی اور غربت کی وجہ سے قرض کی ادائیگی نہیں کر پائے ہوں گے۔ اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوگا کہ جو لوگ قصدن جان بوجھ کر کے قرض ادا نہیں کرتے، وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ فلاں کی طرف میرے 4 لاکھ روپے ہیں، اور آج کل کبھی 10 دن کا وعدہ، کبھی اگلے مہینے کی 5 تاریخ، کبھی اس مہینے کی 25 تاریخ، یہ 2 سال ہو گئے وعدہ کرتے کرتے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے سامنے میں ان کا نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں گے، وہ کروڑ پتی آدمی ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے نام ان کا بتلایا تو میں حیران رہ گیا۔ 4 لاکھ روپے میرے دانش کے مطابق، جتنا وہ مالدار ہے وہ شخص، میری دانش کے مطابق 4 لاکھ روپے اس کے نزدیک ایسے ہیں جیسے 4,000 روپے۔ 4 لاکھ روپے اس کے نزدیک ایسے ہیں جیسے 4,000 روپے، لیکن جان بوجھ کر کے قرض دینے کو تیار نہیں ہوتا آدمی۔ یاد رکھیں 1 منٹ لگتی ہے۔ آج ہی اسی محلے میں مدرسے کے پیچھے رات اس کی بھینس بیاہی اور دودھ وغیرہ نکالا، کھیر تیار کیا، محلے میں تقسیم کیا، آس پڑوس میں تقسیم کیا، اور عشاء کی نماز کے بعد ہارٹ اٹیک، اور دبلا پتلا محنتی مزدور آدمی مظفر نگر لے کر کے گئے، منع کر دیا، میرٹھ لے کر کے گئے، میرٹھ سے لاشا واپس آیا۔ 1 منٹ لگتی ہے آنکھیں بند ہونے میں۔ قبر کی جو سختی ہوگی اس میں سے ایک سختی قرض کی وجہ سے بھی ہوگی۔ اتنی سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما، میں نہیں پڑھاتا جب تک کہ ذمہ داری قبول نہیں کر لی۔ زندہ صحابی نے اس وقت تک مردہ صحابی کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، صحابی کی نہیں پڑھائی۔ اندازہ کیجیے تو کوئی کتنا بھی بڑا حضرت کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ، اگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے سخت وعید اور سخت وارننگ ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں اور پھر ادا کرنے کا نام لیتے ہیں، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا غرم، جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے، حدث، جب وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دے سکتے ہیں وہ قرض۔ کتنے لوگ میرے دانش میں، میرے علم میں ایسے ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں، اور لوگوں کے اس کا بھی قرض، اس کا بھی قرض، اس کا بھی قرض، اس کا بھی 10-20 آدمیوں کے قرض اس کے ذمہ، اور انہیں فکر ہی نہیں، نہ غیرت ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا۔
احساس ہی نہیں کہ چاروں طرف سے تیرے پاس قرض لینے والے آ رہے ہیں. بندہ خدا ڈوب مت، کہیں جا کر کے غارت ہو جا، برباد ہو. تیرے پاس پیسے ہیں، تو دے سکتا ہے، اس کے باوجود تو نہیں دے رہا. تو غیرت اگر تیرے اندر ذرا سی بھی ہے تو جا کر کے ڈوب مت. قرض ہے تیرے ذمہ، تجھے ذرہ برابر نہ قبر کا خوف نہ آخرت کا خوف، اور قرض لے کر کے اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. تو یاد رکھو بچوں، اچھی طریقے سے سمجھ لو. آپ لوگوں کے بھی واسطے پڑیں گے. کوشش اس بات کی جائے کہ قرض نہ لیا جائے، اور اگر بوقت ضرورت لے لیا جائے تو جب تک کہ ادا نہ ہو جائے چین نہ ملے.